السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے علاقے اپردیر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 مبینہ دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی ضلع کوہاٹ میں عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے ایک افسر سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع دیربالا کے ضلعی پولیس آفیسر محمد بلال سید نے کہا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد تحریک طالبان کے مقامی سہولت کاروں اور دہشت گردوں کے خلاف کٹھن پہاڑی سلسلوں میں گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 2 مقامی سہولت کاروں سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مبینہ دہشت گرد سہولت کار ساتھیوں کے ہمراہ کسی بڑی تخریب کاری اور سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی شہر ایبٹ آباد میں جمعے کی صبح ایک تیز رفتار ٹرک نے اسکول جانے والے بچوں کو کچل دیا، جس سے 3 بچے جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے ریسکیو 1122 کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ واقعہ ایبٹ آباد شہر میں ایف پی آر آفس کے ساتھ لیڈی گارڈن کے سامنے پیش آیا۔ مشرقی افغانستان میں 30 اگست کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طالبان حکومت کے مطابق رضاکار اور امدادی ٹیمیں تاحال ملبے تلے دبے لاشوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق زلزلے سے مجموعی طور پر 2217 افراد جاں بحق اور 4000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق سرحدی صوبے کنڑ کے پہاڑی علاقوں سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان نے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے 105 ٹن امدادی سامان بھیجا گیا، جس کی حوالگی کے موقع پر قونصل جنرل پاکستان جلال آباد قونصلیٹ شفقت اللہ اور افغانستان کے قونصل جنرل پشاور حافظ محب اللہ شاکر بھی موجود تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جب ہمارے عہدیداران کو ہٹایا جا رہا ہے اور ارکان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے تو اس ماحول میں بات چیت کیسے ممکن ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں اور حالیہ جنگ جیت کر دفاع کیا ہے، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ تو اس قانون سازی کو چیلنج کیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور ایسے اقدامات مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو سیلاب سے متعلق سفارتی سطح پر کچھ معلومات فراہم کی ہیں، لیکن مکمل تفصیلات نہیں دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان حکومت کو دہشت گردی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ وہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے 6 سے 9 ستمبر تک صوبے کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمے کے مطابق بعض علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں مانسون بارشوں کے دوران ندی نالوں کے بکھرنے کا خطرہ ہے۔ دریائے جہلم کے پشتے میں شگاف پڑنے سے پامپور، زین پورہ، تائیگان اور شالینہ سمیت کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جمعرات کی شب 3 زوردار دھماکوں کے بعد جہلم کا بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی
گھروں اور کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ شدید بارشوں کے باعث وادی کے تمام دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ادھمپور میں سری نگر جموں ہائی وے بند ہو گئی ہے۔ دریائے جمنا اور جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے۔ سلال اور بگلیار ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں دہلی کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ شدید بارشوں اور ڈیموں سے پانی چھوڑنے کے باعث صوبے کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مختلف حادثات میں 37 افراد ہلاک، 3.5 لاکھ بے گھر اور 1600 سے زیادہ دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ جمعرات کو اسرائیل نے وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی بشمول 3 بچے شہید ہو گئے۔ جنوبی رفح میں امداد کے منتظر شہریوں پر فائرنگ سے مزید 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق جمعرات کے روز مجموعی طور پر 75 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ صرف گزشتہ 3 دن میں 250 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 2 سالہ جنگ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کے 21,000 بچے معصور ہو چکے ہیں۔ فوجی ترجمان کے مطابق اسرائیل نے غزہ شہر کے 40% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیلی قیدی رہا نہیں ہوتے اور حماس کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ حماس نے 18 اگست کو ثالثوں کی تجاویز پر غزہ کا انتظام چلانے کے لیے آزاد ٹیکنوکریٹ حکومت کی تشکیل پر رضامندی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جامع معاہدے پر تیار ہیں، جس کے تحت اسرائیلی قیدیوں کے بدلے فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جزوی معاہدے کے بجائے مکمل اور جامع معاہدے پر زور دیا ہے۔ ان کے خلاف عالمی فوجداری عدالت نے پہلے ہی وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 3 ستمبر کو مطالبہ کیا تھا کہ غزہ میں موجود تمام اسرائیلی فوجیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی فوجی دستے یوکرین میں تعینات کیے گئے تو وہ روسی حملوں کا ہدف ہوں گے۔ ایسٹرن اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ امن معاہدے کی صورت میں یوکرین میں غیر ملکی افواج کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق ایسی تعیناتی روسی رد عمل کو قانونی جواز فراہم کرے گی۔ روس کے صدر نے کہا کہ روس یوکرین سے متعلق معاہدوں کی پاسداری کرے گا اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم موجودہ حالات میں یہ بات چیت بے معنی دکھائی دیتی ہے۔ پوٹن کے مطابق یوکرین کی قیادت اگر ماسکو آئے تو روس انہیں سیکیورٹی فراہم کرے گا اور بات چیت کے لیے بہترین جگہ ماسکو ہی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان نے 6 فریقی سیریز کے 5ویں میچ میں یو اے ای کو 31 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں یو اے ای کی ٹیم 172 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر صرف 140 رنز بنا سکی۔ یو اے ای کے اوپنر علی شان شارافوں نے 68 رنز بنا کر بھرپور مزاحمت کی، لیکن دیگر کھلاڑی ناکام رہے۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے صرف 9 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی اور حریف ٹیم کی بیٹنگ لائن تباہ کر دی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر اور یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔